اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، نور ہدایت دینی تعلیم چینل کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ کو بھی معلوم ہو کہ پہلے میں 5 پاروں کا اردو ترجمہ آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، تو آپ میں 6 پارے کا اردو ترجمہ آپ کے لیے لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس سے پہلے جنہوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے میری پرزور گزارش ہے کہ اس چینل کو ابھی اور اسی وقت سبسکرائب کریں، ساتھ میں گھنٹی کے بٹن کو بھی دبائیں تاکہ ہر آنے والا ترجمہ آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچ جائے، اور اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر اپنے عزیزوں کا شیئر بھی ضرور کیا گیا۔ تو آئیے ہم چلتے ہیں اپنے اصل سبق کی طرف۔ یہ پارہ نمبر 6 ہے، سورۃ النساء نمبر 4، آیت نمبر 148، یعنی کہ 148 سے ہم شروع کریں گے۔ تو اللہ رب العزت قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 6 میں فرماتے ہیں کہ اللہ کسی کی بری بات کا بآواز بلند ظاہر اور علانیہ کہنا پسند نہیں فرماتا، سوائے اس کے جس پر ظلم ہوا ہو۔ اسے ظالم کا ظلم آشکارا کرنے کی اجازت ہے، اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اگر تم کسی کار خیر کو ظاہر کر دیا، اسے مخفی رکھو یا کسی کی برائی سے درگزر کرو، تو بے شک اللہ بڑا معاف فرمانے والا، بڑی قدرت والا ہے۔ بلا شبہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس ایمان و کفر کے درمیان کوئی راہ نکال دیں، ایسے ہی لوگ در حقیقت کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور جو لوگ اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لائے اور ان پیغمبروں میں سے کسی کے درمیان ایمان لانے میں فرق نہ کیا، تو ان قریب وہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے اہل کتاب سوال کرتے ہیں کہ آپ ان پر آسمان کے ایک ہی دفعہ پوری لکھی ہوئی کوئی کتاب اتار لائیں، تو وہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں اللہ کی ذات کھلم کھلا دکھا۔ پس ان کے اس ظلم یعنی گستاخانہ سوال کی وجہ سے انہیں آسمانی بجلی نے آ پکڑا، جس کے باعث وہ مر گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے زندہ ہوئے، پھر انہیں بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ اس کے بعد ان کے پاس حق کے نشاندہی کرنے والی واضح نشانیاں آ چکی تھیں۔ پھر ہم نے اس جرم سے بھی درگزر کیا، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ان پر واضح غلبہ عطا فرمایا۔ اور جب یہود تورات کے احکام سے پھر انکاری ہو گئے، تو ہم نے ان سے پختہ عہد لینے کے لیے کوہ طور کو ان کے اوپر اٹھا کر معلق کر دیا، اور ہم نے ان سے فرمایا کہ اگر تم اس شہر کے دروازے یعنی باب ایلیا میں سجدہ شکر کرتے ہوئے داخل ہونا، اور ہم نے ان سے مزید فرمایا کہ ہفتہ کے دن مچھلی کے شکار کی ممانعت کے حکم میں بھی تجاوز نہ کرنا، اور ہم نے ان سے بڑا تاکیدی عہد لیا تھا۔ پس انہیں جو سزائیں ملی وہ ان کی اپنی عہد شکنی اور آیات الہی سے انکار کے سبب، اور انبیاء کو
ان کے ناحق قتل کر ڈالنے کے باعث نیز ان کی اس بات کے سبب سے کہ ہمارے دلوں پر غلاف چڑھے ہوئے ہیں، حقیقت میں ایسا نہ تھا بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے باعث ان کے دلوں پر مہر لگا دی تھی، سو وہ چند ایک کے سوا ایمان نہیں لائیں۔ اور مزید یہ کہ ان کے اس کفر اور طور کے باعث جو انہوں نے مریم علیہ السلام پر زبردست بہتان لگایا اور ان کے اس کہنے یعنی فخریہ دعویٰ کی وجہ سے بھی کہ ہم نے اللہ کے رسول مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا ہے، حالانکہ انہوں نے نہ ان کو قتل کیا اور نہ انہیں سولی چڑھایا، مگر ہوا یہ کہ ان کے لیے کسی کو عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا گیا، اور بے شک جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ یقیناً اس قتل کے حوالے سے شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہیں حقیقت حال کا کچھ بھی علم نہیں مگر یہ کہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف آسمان پر اٹھا لیا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اور کرب قیامت نزول مسیح علیہ السلام کے وقت اہل کتاب میں سے کوئی فرد یا فرقہ نہ رہے گا مگر وہ عیسیٰ علیہ السلام پر ان کی موت سے پہلے ضرور صحیح طریقے سے ایمان لے آئے گا، اور قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام ان پر گواہ ہوں گے۔ پھر یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو پہلے ان کے لیے حلال کی جا چکی تھی، اور اس وجہ سے ابھی کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے بکثرت روکتے تھے، اور ان کے سود لینے کے سبب سے حالانکہ وہ اس سے روکے گئے تھے، اور ان کے لوگوں کا ناحق مال کھانے کی وجہ سے بھی انہیں سزا ملی، اور ہم نے ان میں سے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے، لیکن ان میں سے پختہ علم والے اور مومن لوگ اس وحی پر جو آپ کی طرف نازل کی گئی ہے اور اس وحی پر جو آپ سے پہلے نازل کی گئی تھی برابر ایمان لاتے ہیں، اور وہ کہتے اچھے ہیں، کتنے اچھے ہیں کہ نماز قائم کرنے والے ہیں اور زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھنے والے ہیں، ایسے ہی لوگوں کو ہم عنقریب بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک ہم نے آپ کی طرف اسی طرح وحی بھیجی جیسے ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف، اس کے بعد دوسرے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی، اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور ان کے اولاد، اور عیسیٰ اور ایوب علیہ السلام اور یونس علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام کی طرف بھی وحی فرمائی، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو بھی زبور عطا کی تھی، اور ہم نے کئی ایسے رسول بھیجے ہیں جن کے حالات ہم اس سے پہلے آپ کو بتا چکے ہیں، اور کئی ایسے رسول بھی بھیجے ہیں جن کے حالات ہم نے ابھی تک آپ کو نہیں سنائے، اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے بلا واسطہ گفتگو بھی فرمائی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو خوشخبری دینے والے اور ڈر سنانے والے تھے ان کے لیے بھیجے گئے تاکہ ان پیغمبروں کے آ جانے کے بعد لوگوں کے لیے اللہ پر کوئی عذر باقی نہ رہے، اور اللہ بڑا غالب حکمت والا ہے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی آپ کی نبوت پر ایمان لائے یا نہ لائے مگر اللہ خود اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جو کچھ اس نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے اسے اپنے علم سے نازل فرمایا ہے، اور فرشتے بھی آپ کی خاطر گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کا گواہ ہونا ہی کافی ہے۔ بے شک جنہوں نے کفر کیا یعنی نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی اور لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکا
یقیناً وہ حق سے بہت دور کی گمراہی میں جا بٹکے ہیں۔ بے شک جنہوں نے اللہ کی گواہی کو نہ مان کر کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کو نہ مان کر ظلم کیا، اللہ ہرگز ایسا نہیں کہ انہیں بخش دے، اور نہ ایسا ہے کہ آخرت میں بھی کوئی راستہ دکھائے سوائے جہنم کے راستے کے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ کام اللہ پر آسان ہے۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی طرف سے حق کے ساتھ تشریف لایا ہے، سو تم پر ان پر اپنی بہتری کے لیے ایمان لے آؤ، اور اگر کفر یعنی ان کی رسالت سے انکار کرو گے تو جان لو وہ تم سے بے نیاز ہے، کیونکہ جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے یقیناً وہ سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ کو جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے اہل کتاب، تم اپنے دین میں حد سے زائد نہ بڑھو، اللہ کی شان میں سچ کے سوا کچھ نہ کہو، حقیقت صرف یہ ہے کہ مسیح عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ ہے، جسے اس نے مریم کی طرف بھیجا، مریم کی طرف پہنچا دیا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ معبود تین ہیں، اس عقیدہ سے باز آ جاؤ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ بے شک اللہ ہی یکتا معبود ہے، اور اس سے پاک ہے کہ اس کے لیے کوئی اولاد ہو، سب کچھ اسی کا ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ کا کارساز ہونا کافی ہے۔ مسیح علیہ السلام اس بات سے ہرگز آر نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ ہی مقرر فرشتوں کو اس سے کوئی آر ہے، اور جو کوئی اس کی بندگی سے آر محسوس کرے اور تکبر کرے تو ایسے لوگ تمام لوگوں کو عنقریب اپنے پاس جمع فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، اور انہیں پورے اجر عطا فرمائے گا، اور پھر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا۔ اور جو لوگ جنہوں نے اللہ کی عبادت سے آر محسوس کی اور تکبر کیا، تو وہ انہیں دردناک عذاب دے گا، اور وہ اپنے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست پائیں گے، نہ کوئی مددگار۔ اے لوگو، بے شک اللہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے ذات محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں ذات حق جل مجدہ کی سب سے زیادہ مضبوط، کامل اور واضح دلیل قاطع آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف اسی کے ساتھ قرآن کی صورت میں واضح اور روشن نور بھی اتار دیا ہے۔ یہی نبی اور یہی قرآن ہمیشہ کے لیے کافی ہے۔ بس جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا، تو عنقریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا، اور انہیں اپنی طرف پہنچنے کا سیدھا راستہ دکھائے گا۔ لوگ آپ سے فتویٰ یعنی شرعی حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیجیے کہ اللہ تمہیں بغیر اولاد اور بغیر والدین کے فوت ہونے والے کلالہ کی وراثت کے بارے میں یہ حکم دیتا ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص فوت ہو جائے جو بے اولاد ہو مگر اس کی ایک بہن ہو، تو اس کے لیے اس مال کا آدھا حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر اس کے برعکس بہن کلالہ ہو تو اس کے مرنے کی صورت میں اس کا بھائی اس بہن کا وارث کامل ہوگا، اور اگر بہن کی کوئی اولاد نہ ہو
پھر اگر کلالہ بھائی کی موت پر وہ بہنیں وارث ہوں تو ان کے لیے اس مال کا 2/3 حصہ ہے جو اس نے چھوڑا ہے، اور اگر بصورت کلالہ مرحوم کے چند بھائی بہن مرد بھی اور عورتیں بھی وارث ہوں تو پھر ہر ایک مرد کا حصہ 2 عورتوں کے حصہ کے برابر ہوگا۔ یہ احکام اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کھول کر بیان فرما رہا ہے تاکہ تم بھٹکے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اس کے ساتھ سورہ النساء مکمل ہوئی۔ آپ سورہ المائدہ المعاہدہ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے عہد پورے کرو، تمہارے لیے چھپائے جانور یعنی مویشی حلال کر دیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جن کا بیان تم پر آئندہ کیا جائے گا، لیکن جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار کو حلال نہ سمجھنا، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیوں کی بے حرمتی نہ کرو، اور نہ حرمت و ادب والے مہینے کی یعنی ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب میں سے کسی ماہ کی، اور نہ حرم کعبہ کو بھیجے ہوئے قربانی کے جانوروں کی، اور نہ مکہ لائے جانے والے ان جانوروں کی جس کے گلے میں علامتی پٹے ہوں، اور نہ حرمت والے غار یعنی خانہ کعبہ کا قصد کر کے آنے والوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی بے حرمتی کرو، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کا فضل اور رضا تلاش کر رہے ہیں۔ اور جب تم حالت احرام سے باہر نکل آؤ تو تم شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کو کی یہ دشمنی کہ انہوں نے تم کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی حاضری سے روکا تھا، اس بات پر ہرگز نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو، اور نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، اور گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ نافرمانی کرنے والوں کو سخت سزا دینے والا ہے۔ تم پر بردار یعنی بغیر شرع ذبح کرنے والا جانور حرام کر دیا گیا ہے، اور بہایا ہوا خون اور سور کا گوشت، اور وہ جانور جس پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو اور گلا گھونٹ کر مرا ہو، جانور وہ دار وار آلے کے بغیر کسی چیز کی ضرب سے مرا ہو اور اوپر سے گر کر مرا ہو، اور کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جانور جسے درندے نے پھاڑ کھایا ہو، سوائے اس کے جسے مرنے سے پہلے تم نے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی حرام ہے جو باطل معبودوں کے تھانوں یعنی بتوں کے لیے مخصوص کی گئی قربان گاہوں پر ذبح کیا گیا ہو، اور یہ بھی حرام ہے کہ تم 500 یعنی فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرو یا حصے تقسیم کرو، یہ سب کام گناہ ہے۔ آج کافر لوگ تمہارے دین کے غالب آ جانے کے باعث اپنے ناپاک ارادوں سے مایوس ہو گئے، سو اے مسلمانوں، تم ان سے مت ڈرو اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین یعنی مکمل نظام حیات کی حیثیت سے پسند کر لیا ہے۔ پھر اگر کوئی شخص بھوک اور پیاس کی شدت میں اضطرابی یعنی انتہائی مجبوری کی حالت کو پہنچ جائے، اس شرط کے ساتھ کہ گناہ کی طرف مائل ہونے والا نہ ہو، یعنی حرام چیز گناہ کی رغبت کے باعث نہ کھائے، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ان کے لیے
کیا چیزیں حلال کی گئی ہیں آپ ان سے فرما دیں کہ تمہارے لیے پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور وہ شکاری جانور جنہیں تم نے شکار پر دوڑاتے ہوئے یوں سزا لیا ہے کہ تم انہیں شکار کے 2 طریقے سکھاتے ہو، اور جو تمہیں اللہ نے سکھائے ہیں سو تمہیں شکار میں سے بھی کھاؤ، اور وہ شکاری جانور تمہارے لیے مار کر روک رکھیں، اور شکار پر چھوڑتے وقت اس شکاری کی جانور پر اللہ کا نام لیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ حساب میں جلدی فرمانے والا ہے۔ آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور ان لوگوں کا ذبح بھی جنہیں الہامی کتاب دی گئی تمہارے لیے حلال ہے، اور تمہارا ذبح ان کے لیے حلال ہے، اور اسی طرح پاک دامن مسلمان عورتیں اور ان لوگوں میں سے پاک دامن عورتیں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی تمہارے لیے حلال ہیں، جبکہ تم انہیں ان کے سر ادا کر دو، مگر شرط یہ ہے کہ تم انہیں قید نکاح میں لانے والے عفت شعار بنو، نہ کہ محض ہوس لانے کی خاطر علانیہ بدکاری کرنے والے اور نہ خفیہ آشنائی کرنے والے، اور جو شخص احکام الہی پر ایمان لانے سے انکار کرے تو اس کا سارا عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں بھی نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اے ایمان والو، جب تمہارا نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ ہو تو وضو کے لیے اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھو لو، اور اپنے سروں کا مسح کرو، اور اپنے پاؤں بھی ٹخنوں سمیت دھو لو، اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو نہا کر خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو یا تم نے عورتوں سے قربت مجامت کی ہو، پھر تم پانی نہ پاؤ تو اندرین صورت پاک مٹی سے تیمم کر لیا کرو۔ بس تیمم یہ ہے کہ اس پاک مٹی سے اپنے چہروں اور اپنے پورے ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ وہ تمہارے اوپر کسی قسم کی سختی کرے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کر دے اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دے تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کے عہد کو بھی یاد کرو جو اس نے تم سے پختہ طریقے سے لیا تھا، جبکہ تم نے اقرار کیا تھا کہ ہم نے اللہ کے حکم کو سنا اور ہم نے اس کی اطاعت کی، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سینوں کی کشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اے ایمان والو، اللہ کے لیے مضبوطی سے قائم رہتے ہوئے انصاف پر مبنی گواہی دینے والے ہو جاؤ، اور کسی قوم کی سخت دشمنی بھی تمہیں اس بات سے برا غنیمہ گرفتار نہ کرے کہ تم اس سے عدل نہ کرو۔ عدل کیا کرو کہ وہ پرہیزگاروں سے نزدیک تر ہے، اور اللہ سے ڈرا کرو، بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خوب آگاہ ہے۔ اللہ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے وعدہ فرمایا ہے کہ ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا وہی لوگ دوزخ میں جلنے والے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ کے اس انعام کو یاد کرو جو تم پر ہوا جب قوم کفار نے یہ ارادہ کیا کہ اپنے ہاتھ قتل و ہلاکت کے لیے تمہاری طرف دراز کریں، تو اللہ نے ان کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے، اور بے شک اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اور اس کی تعمیل اور نگہبانی کے لیے ہم نے ان میں سے
12 سردار مقرر کیے، اور اللہ نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، یعنی میری خصوصی مدد و نصرت تمہارے ساتھ رہے گی۔ اگر تم نے نماز قائم کی رکھی اور تم زکوٰۃ دیتے رہے اور میرے رسولوں پر ہمیشہ ایمان لاتے رہے اور ان کے پیغمبروں پر مشن کی مدد کرتے رہے اور ان کو اس کے دین کی حمایت و نصرت میں مال خرچ کر کے قرض حسنہ دیتے رہے، تو میں تم سے تمہارے گناہوں کو ضرور مٹا دوں گا اور تمہیں یقیناً ایسی جنتوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ پھر اس کے بعد تم میں سے جس نے بھی کفر کیا یعنی عہد سے انحراف کیا تو بے شک وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ پھر ان کی اپنی حد شکنی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، یعنی وہ ہماری رحمت سے محروم ہو گئے اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یعنی وہ ہدایت اور اثر پذیری سے محروم ہو گئے۔ چنانچہ وہ لوگ کتاب الہی کے کلمات کو ان کے واضح مقامات سے بدل دیتے ہیں اور اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ بھول گئے ہیں جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، اور آپ ہمیشہ ان کی نہ کسی خیانت پر مطلع ہوتے رہیں گے سوائے ان میں سے چند ایک کے جو ایمان لا چکے ہیں، سو آپ انہیں معاف فرما دیجیے اور درگزر فرمائیے، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور ہم نے ان لوگوں سے بھی اسی قسم کا عہد لیا تھا جو کہتے ہیں ہم نصارہ ہیں، پھر وہ بھی اس رہنمائی کا ایک بڑا حصہ فراموش کر بیٹھے جس کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، سو اس بات عہدی کے باعث ہم نے ان کے درمیان دشمنی اور کینہ روز قیامت تک ڈال دیا، اور عنقریب اللہ انہیں ان اعمال کی حقیقت سے آگاہ فرما دے گا جو وہ کرتے رہتے تھے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس ہمارے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں جو تمہارے لیے بہت سی ایسی باتیں واضح طور پر ظاہر فرماتے ہیں جو تم کتاب میں سے چھپائے رکھتے تھے، اور تمہاری بہت سی باتوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں۔ بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک نور یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گیا ہے اور ایک روشن کتاب یعنی قرآن مجید۔ اللہ اس کے ذریعے ان لوگوں کے جو اس کی رضا کے پیرو ہیں سلامتی کی راہوں میں ہدایت فرماتا ہے اور انہیں اپنے حکم سے کفر و جہالت کی طریقوں سے نکال کر ایمان و ہدایت کی روشنی کی طرف لے جاتا ہے اور انہیں سیدھی راہ کی سمت ہدایت فرماتا ہے۔ بے شک ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ مسیح ابن مریم ہی تو ہے۔ آپ فرما دیں پھر کون ایسا شخص ہے جو اللہ کی معیشت میں سے کسی شے کا مالک ہو؟ اگر وہ اس بات کا ارادہ فرمائے کہ مسیح ابن مریم اور اس کی ماں اور سب زمین والوں کو ہلاک فرما دے گا تو اس کے فیصلے کے خلاف انہیں کون بچا سکتا ہے؟ اور آسمانوں اور زمین اور کائنات اور دونوں کے درمیان ہے، سب کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے اور جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہود و نصارہ نے کہا ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں۔ اب فرما دیجیے اگر تمہاری بات درست ہے تو وہ تمہارے گناہوں پر بھی عذاب کیوں دیتا ہے؟ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جن مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے تم بھی انہی میں سے بشر ہو، یعنی دیگر طبقات انسانی کی مانند ہو، اور جسے چاہے بخشش سے نوازتا ہے اور جسے چاہے عذاب سے دوچار کرتا ہے، اور آسمانوں اور زمین اور وہ کائنات جو دونوں کے درمیان ہے سب کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے اور ہر ایک کو اسی کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب، بے شک تمہارے پاس
ہمارے یہ آخر الزمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبروں کی آمد کے سلسلے سے منقطع ہونے کے موقع پر تشریف لائے ہیں، جو تمہارے لیے ہمارے احکام خوب واضح کرتے ہیں، اس لیے کہ تم عذر کرتے ہوئے یہ کہہ دو گے کہ ہمارے پاس نہ تو کوئی خوشخبری سنانے والا آیا ہے اور نہ ڈر سنانے والا۔ اب تمہارا یہ عذر بھی ختم ہو چکا ہے، کیونکہ بلا شبہ تمہارے پاس آخری خوشخبری سنانے والا اور ڈر سنانے والا بھی آ گیا ہے، اور اللہ ہر چیز پر بڑا قادر ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، تم اپنے اوپر کیا گیا اللہ کا وہ انعام یاد کرو جو اس نے تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور تمہیں بادشاہ بنایا اور تمہیں وہ کچھ عطا فرمایا جو تمہارے زمانے میں تمام جہانوں میں سے کسی کو نہیں دیا تھا۔ اے میری قوم، ملک شام یا بیت المقدس کی اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے، اور اپنی پشت پر پیچھے نہ پلٹنا، ورنہ تم نقصان اٹھانے والے بن کر پلٹو گے۔ انہوں نے جواباً کہا، اے موسیٰ، اس میں تو زبردست ظالم لوگ رہتے ہیں اور ہم اس میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے یہاں تک کہ وہ اس زمین سے نکل جائیں، پس اگر وہ یہاں سے نکل جائیں تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ ان چند لوگوں میں سے جو اللہ سے ڈرتے تھے وہ ایسے شخص بول اٹھے جن پر اللہ نے انعام فرمایا، اپنی قوم سے کہنے لگے، تم ان لوگوں پر بلا خوف حملہ کرتے ہوئے شہر کے دروازے سے داخل ہو جاؤ، سو جب تم اس دروازے میں داخل ہو جاؤ گے تو یقیناً تم غالب ہو جاؤ گے، اور اللہ ہی پر توکل کرو بشرطے کہ تم ایمان والے ہو۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ علیہ السلام، جب تک وہ لوگ اس سرزمین میں ہیں ہم ہرگز کبھی بھی وہاں داخل نہیں ہوں گے، پس تم اور تمہارا رب ایک ساتھ ہو جاؤ اور جنگ کرو، اور ہم تو یہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، میں اپنی ذات اور اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کے سوا کسی پر اختیار نہیں رکھتا، پس تو ہمارے اور اس نافرمان قوم کے درمیان اپنے حکم سے جدائی فرما دے۔ رب نے فرمایا، پس یہ سرزمین ان نافرمان لوگوں پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ لوگ زمین میں پریشان حال سرگرداں پھرتے رہیں گے۔ سو اے موسیٰ، اب اس نافرمان قوم کے عبرتناک حال پر افسوس نہ کرنا۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان لوگوں کو آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں حابیل و قابیل کی خبر سنائیں جو بالکل سچی ہے۔ جب دونوں نے اللہ کے حضور ایک ایک قربانی پیش کی، سو ان میں سے ایک حابیل کی قبول کر لی گئی اور دوسرے قابیل سے قبول نہ کی گئی، تو اس قابیل نے حابیل سے حسداً انتقاماً کہا کہ میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ اس حابیل نے جواباً کہا، بے شک اللہ پرہیزگاروں سے ہی نیاز قبول فرماتا ہے، اگر تو اپنا ہاتھ مجھے قتل کرنے کے لیے میری طرف بڑھائے گا تو پھر بھی میں اپنا ہاتھ تجھے قتل کرنے کے لیے تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ مجھ سے کوئی زیادتی نہ ہو، اور میرا گناہ قتل اور تیرا اپنا سابقہ گناہ جس کے باعث تیری قربانی نامنظور ہوئی ہے سب تو ہی حاصل کر لے، پھر تو اہل جہنم میں سے ہو جائے گا، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ پھر اس قابیل کے نفس نے اس کے لیے اپنے بھائی حابیل کا قتل آسان اور مرغوب کر دکھایا، سو اس نے اس کو قتل کر دیا۔
بس وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین خریدنے لگا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کس طرح چھپائے۔ یہ دیکھ کر اس نے کہا، ہائے افسوس، کیا میں اس کوے کی مانند بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کی لاش چھپا دیتا۔ سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر نازل کی گئی تورات میں یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی شخص کو بغیر قصاص کے یا زمین میں فساد انگیزی کی سزا کے بغیر ناحق قتل کر دیا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو قتل کر ڈالا، اور جس نے اسے ناحق مرنے سے بچا کر زندہ رکھا تو گویا اس نے معاشرے کے تمام لوگوں کو زندہ رکھا، یعنی اس نے حیات انسانی کا اجتماعی نظام بچا لیا۔ اور بے شک ان کے پاس ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واضح نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی اس کے بعد ان میں سے اکثر لوگ یقیناً زمین میں حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرتے ہیں اور زمین میں فساد انگیزی کرتے پھرتے ہیں، یعنی مسلمانوں میں خون ریزی، راہ زنی، ڈاکہ زنی، دہشت گردی اور قتل عام کے مرتکب ہوتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ وہ قتل کیے جائیں یا پھانسی دیے جائیں یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں مخالف سمت سے کاٹے جائیں یا وطن کی زمین میں چلنے پھرنے سے دور یعنی ملک بدر یا قید کر دیے جائیں۔ یہ تو ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور ان کے لیے آخرت میں بھی بڑا عذاب ہے۔ مگر جن لوگوں نے قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پا جاؤ توبہ کر لی، سو جان لو کہ اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور اس کے نور تک تقرب اور رسائی کا وسیلہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شک جو لوگ کفر کے مرتکب ہو رہے ہیں اور ان کے پاس وہ سب کچھ مال و متاع اور خزانہ موجود ہو تو روئے زمین میں سے ہے، بلکہ اس کے ساتھ اتنا اور بھی تاکہ وہ روز قیامت کے عذاب سے نجات کے لیے اسے فدیہ یعنی اپنے جان کے بدلہ میں دے دے، تو وہ سب کچھ بھی ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وہ چاہیں گے کہ کسی طرح دوزخ سے نکل جائیں، جبکہ وہ ایسے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے۔ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، سو تمام تر ضروری عدالتی کارروائی کے بعد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو۔ اس جرم کی پاداش میں جو انہوں نے کمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا ہے۔ اللہ بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ پھر جو شخص اپنے اس ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے۔ یقیناً اللہ بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ اے انسان، کیا تو نہیں جانتا کہ آسمانوں اور زمین کی ساری بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ لوگ آپ کو رنجیدہ خاطر نہ کریں جو کفر میں تیزی سے پیش قدمی کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ منافق ہیں جو اپنے منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل ایمان سے خالی ہیں، وہ ایمان نہیں لائے۔ اور ان میں دوسرے یہودی ہیں، یہ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے آپ کو خوب سنتے ہیں اور یہ حقیقت میں دوسرے لوگوں کے لیے جاسوسی کی خاطر سنتے ہیں جو ابھی تک آپ کے پاس نہیں آئے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے کلمات کو ان کے موقع مقرر ہونے کے بعد بھی بدل دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر تمہیں
یہ حکم جو ان کی پسند کا ہو دیا جائے تو اسے اختیار کر لو، اور اگر تمہیں یہ حکم نہ دیا جائے تو اسے اعتراض کرو، اور اللہ جس شخص کی گمراہی کا ارادہ فرما لے تو تم اس کے لیے اللہ کے حکم کو روکنے کا ہرگز کوئی اختیار نہیں رکھتے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو پاک کرنے کا اللہ نے ارادہ ہی نہیں فرمایا، ان کے لیے دنیا میں کفر کی ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ یہ لوگ جھوٹی باتیں بنانے کے لیے جاسوسی کرنے والے ہیں، مزید یہ کہ حرام مال خوب کمانے والے ہیں۔ سو اگر یہ لوگ آپ کے پاس کوئی نزاعی معاملہ لے کر آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں یا ان سے گریز فرما لیں، اور اگر آپ ان سے گریز بھی فرما لیں تو تب بھی یہ آپ کو ہرگز کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے، اور اگر آپ فیصلہ فرمائیں تو ان کے درمیان بھی عدل ہی سے فیصلہ فرمائیں، یعنی ان کی دشمنی عادلانہ فیصلے میں رکاوٹ نہ بنے۔ بے شک اللہ عدل کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ اور یہ لوگ آپ کو کیوں کر حاکم مان سکتے ہیں، اور ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم مذکور ہے، پھر یہ اس کے بعد بھی حق سے روگردانی کرتے ہیں، اور وہ لوگ بالکل ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا، اس کے مطابق انبیاء اللہ کے فرما بردار بندے تھے، یہودیوں کو حکم دیتے رہے، اور اللہ والے یعنی ان کے اولیاء اور علماء بھی ان کے مطابق فیصلے کرتے رہے، اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی کتاب کے محافظ بنائے گئے تھے، اور وہ اس پر نگہبان گواہ تھے۔ پس تم لوگوں سے مت ڈرو اور صرف مجھ سے ڈرا کرو، اور میری آیات یعنی احکام کے بدلے دنیا کے حقیر قیمت نہ لیا کرو، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ کافر ہیں۔ اور ہم نے اس تورات میں ان پر فرض کر دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے عوض آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے عوض کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور زخموں میں بھی بدلہ ہے۔ تو جو شخص اس قصاص کو صدقہ یعنی معاف کر دے تو یہ اس کے گناہوں کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اور ہم نے ان پیغمبروں کے پیچھے انہی کے نقوش قدم پر عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا، جو اپنے سے پہلے کی کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے ان کو انجیل عطا کی جس میں ہدایت اور نور تھا، اور یہ انجیل بھی اپنے سے پہلے کتاب تورات کی تصدیق کرنے والی تھی، اور سراسر ہدایت تھی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو بھی اس حکم کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے جو اللہ نے اس میں نازل فرمایا ہے، اور جو شخص اللہ کے نازل کردہ حکم کے مطابق فیصلہ حکومت نہ کرے سو وہی لوگ فاسق ہیں۔ اور اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کی طرف سچائی کے ساتھ کتاب نازل فرمائی ہے جو اپنے سے پہلے کی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے، اور ان کے اثر احکام مضامین پر نگہبان ہے۔ پس آپ ان کے درمیان ان احکامات کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمائے ہیں، اور آپ ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس حق سے دور ہو کر جو آپ کے پاس آ چکا ہے۔ ہم نے تم سے ہر ایک کے لیے الگ شریعت اور ارشادہ راہ عمل بنائی ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو سب کو ایک شریعت پر متفق ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تمہیں ان الگ الگ احکام میں عظمتاں چاہتا ہے، اور اس نے تمہیں تمہارے حسب حال دیے ہیں، سو تم نیکیوں میں
جلدی کرو، اللہ کی طرف تم سب کو پلٹنا ہے، پھر وہ تمہیں ان سب باتوں میں حق و باطل سے آگاہ فرما دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ حکم کیا ہے کہ آپ ان کے درمیان اس فرمان کے مطابق فیصلہ فرمائیں جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں جو آپ ان سے بچتے رہیں گے، اور آپ کو ان بعض احکام سے جو اللہ نے آپ کی طرف نازل فرمائے ہیں پھیر نہ دیں۔ پھر اگر وہ آپ کے فیصلہ سے روگردانی کریں تو آپ جان لیں کہ بس اللہ ان کے بعض گناہوں کے باعث انہیں سزا دینا چاہتا ہے، اور لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہوتے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمانہ جاہلیت کا قانون چاہتے ہیں؟ اور یقین رکھنے والی قوم کے لیے حکم دینے میں اللہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ اے ایمان والو، جارحہ اور دشمن یہود اور نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف نہ سمجھو، یہ آپس میں ایک دوسرے کے حلیف ہیں، اور تم میں سے جو شخص ان جارحہ اور دشمن یہود اور نصارہ کو اپنا قابل اعتماد حلیف سمجھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ یقیناً اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ سو آپ ایسے لوگوں کو دیکھیں گے جن کے دلوں میں نفاق اور ذہنوں میں غلامی کی بیماری ہے کہ وہ ان یہود و نصارہ میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہ ہم پر کوئی گردش نہ آ جائے، یعنی ان کے ساتھ ملنے سے شاید ہمیں تحفظ مل جائے۔ تو بعید نہیں کہ اللہ واقعتاً مسلمانوں کی فتح دے آئے اور اپنی طرف سے کوئی عمل فتح و کامرانی کا نشان بنا کر بھیجے، اور یہ لوگ اس منافقانہ سوچ پر جسے یہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں شرمندہ ہو کر رہ جائیں۔ اور اس وقت ایمان والے یہ کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑے تقیدی حلف کی صورت میں اللہ کی قسمیں کھائی تھی کہ بے شک وہ ضرور تمہارے ہی ساتھ ہیں، مگر ان کے سارے اعمال اکارت گئے سو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا وہ ان قریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا، اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرم اور ان کافروں پر سخت ہوں گے جو اسلام کے خلاف ظلم و عداوت سے کام لیتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خوب جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے خوف زدہ نہیں ہوں گے۔ یہ تعمیری کردار اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ وسعت والا ہے، خوب جاننے والا ہے۔ بے شک تمہارا حقیقی مددگار اور دوست تو اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اور ساتھ وہ ایمان والے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ اللہ کے حضور عاجزی سے جھکنے والے ہیں۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایمان والوں کو دوست بنائے گا تو وہی اللہ کی جماعت ہے، اور اللہ کی جماعت کے لوگ ہی غالب ہوں گے اور ہونے والے ہیں۔ اے ایمان والو، ایسے لوگوں میں سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، ان کو جو تمہارے دین کو ہنسی اور کھیل بنائے ہوئے ہیں، اور کافروں کو دوست مت بناؤ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بشرطے کہ تم واقعہ صاحب ایمان ہو۔ اور جب تم نماز کے لیے لوگوں کو بصورت اذان پکارتے ہو تو یہ لوگ اسے ہنسی اور کھیل بنا لیتے ہیں، یہ اس لیے کہ وہ ایسے لوگ ہیں جو بالکل عقل ہی نہیں رکھتے۔ اے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے
اے اہل کتاب، تمہیں ہماری کون سی بات بری لگی ہے اس کے کہ ہم اللہ پر اور اس کتاب پر جو ہماری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو پہلے نازل کی جا چکی ہیں ایمان لائے ہیں، اور بے شک تمہارے اکثر لوگ نافرمان ہیں۔ فرما دیجیے، کیا میں تمہیں اس شخص سے آگاہ کروں جو سزا کے اعتبار سے اللہ کے نزدیک اس سے بھی برا ہے جسے تم برا سمجھتے ہو، اور یہ وہ شخص ہے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے اور اس پر غضبناک ہوا ہے، اور اس نے ان برے لوگوں میں سے بعض کو بندر اور بعض کو سور بنا دیا ہے، اور یہ ایسا شخص ہے جس نے شیطان کی اطاعت و پرستش کی ہے۔ یہی لوگ ٹھکانے کے اعتبار سے بدترین اور سیدھی راہ سے بہت ہی بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور جب وہ منافق تمہارے پاس آتے ہیں کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، حالانکہ وہ تمہاری مجلس سے کفر کے ساتھ ہی داخل ہوئے اور اسی کفر کے ساتھ ہی نکل گئے، اور اللہ ان باتوں کو خوب جانتا ہے جنہیں وہ چھپائے کرتے ہیں۔ اور آپ ان میں کثرت ایسے لوگ دیکھیں گے جو گناہ اور ظلم اور اپنی حرام خوری میں بڑی تیزی سے کوشاں ہوتے ہیں۔ بے شک وہ جو کچھ کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ انہیں روحانی درویش اور دینی علماء ان کے قول گناہ اور عقل حرام سے منع کیوں نہیں کرتے؟ بے شک وہ بھی برائی کے خلاف آواز بلند نہ کر کے جو خود اختیار کر رہے ہیں بہت برا ہے۔ اور یہود کہتے ہیں کہ اللہ کا ہاتھ بندھا ہوا ہے، یعنی معاذ اللہ وہ بخیل ہے، ان کے اپنے ہاتھ باندھے جائیں، اور جو کچھ انہوں نے کہا اس کے باعث ان پر لعنت کی گئی، بلکہ حق یہ ہے کہ ان کے دونوں ہاتھ جود و سخا کے لیے کشادہ ہیں، اور جس طرح چاہتا ہے خرچ یعنی بندوں پر عطائیں فرماتا ہے۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں اور بڑھا دے گی، اور ہم نے ان کے درمیان روز قیامت تک عداوت اور بغض ڈال دیا ہے۔ جب بھی یہ لوگ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا ہے، اور اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور اگر اہل کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے تو ہم ان میں سے دامن کے ساتھ ان کے سارے گناہ معاف فرما دیتے اور انہیں یقیناً نعمت والی جنتوں میں داخل کر دیتے۔ اور اگر وہ لوگ تورات اور انجیل اور جو کچھ مزید ان کی طرف سے ان کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا تھا نافذ اور قائم کر دیتے تو انہیں مالی وسائل کی اس قدر وسعت عطا ہو جاتی کہ وہ اپنے اوپر سے بھی اور اپنے پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے پھر رزق ختم نہ ہوتا۔ ان میں سے ایک گروہ میانہ رو یعنی اعتدال پسند ہے، اور ان میں سے اکثر لوگ جو کچھ کر رہے ہیں نہایت ہی برا ہے۔ اے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے وہ سارا لوگوں کو پہنچا دیجیے، اور اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو آپ نے اس رب کا پیغام پہنچایا ہی نہیں، اور اللہ مخالف لوگوں سے آپ کی جان کی خود حفاظت فرمائے گا۔ بے شک اللہ کافروں کو راہ ہدایت نہیں دکھاتا۔ فرما دیجیے اے اہل کتاب، تم دین میں سے کسی شے پر بھی نہیں ہو یہاں تک کہ تم تورات اور انجیل اور جو کچھ تمہاری طرف تمہارے رب کی جانب سے نازل کیا گیا ہے نافذ اور قائم کر دو۔ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو کتاب
آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے نازل کی گئی ہے، یقیناً ان میں سے اکثر لوگوں کو حسداً سرکشی اور کفر میں بڑھا دے گی، سو آپ گروہ کفار کی حالت پر افسوس نہ کیا کریں۔ بے شک خود کو مسلمان کہنے والے اور یہودی اور صابی یعنی ستارہ پرست اور نصرانی جو بھی سچے دل سے تعلیمات محمدی کے مطابق اللہ پر یوم آخرت پر ایمان لائے، نیک عمل کرتے رہے، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بے شک ہم نے بنی اسرائیل سے عہد بھی لیا اور ہم نے ان کی طرف بہت سے پیغمبر بھی بھیجے، مگر جب بھی ان کے پاس کوئی پیغمبر ایسا حکم لایا جسے ان کے نفس نہیں چاہتے تھے تو انہوں نے انبیاء کی ایک جماعت کو جھٹلایا اور ایک کو مسلسل قتل کرتے رہے، اور وہ ساتھ یہ خیال کرتے رہے کہ انبیاء کے قتل و تکذیب سے کوئی عذاب نہیں آئے گا، سو وہ اندھے اور بہرے ہو گئے تھے۔ پھر اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی، پھر ان میں سے اکثر لوگ دوبارہ اندھے اور بہرے یعنی حق دیکھنے اور سننے سے قاصر ہو گئے، اور اللہ ان کاموں کو خوب دیکھ رہا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ در حقیقت ایسے لوگ کافر ہو گئے جنہوں نے کہا کہ اللہ ہی مسیح ابن مریم علیہ السلام ہے، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے تو یہ کہا تھا کہ اے بنی اسرائیل تم اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، بے شک جو اللہ کے ساتھ شرک کرے گا وہ یقیناً اللہ نے اس پر جنت حرام فرما دی ہے اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے، اور ظالموں کے لیے کوئی بھی مددگار نہ ہوگا۔ بے شک ایسے لوگ بھی کافر ہو گئے ہیں جنہوں نے کہا کہ اللہ تین معبودوں میں سے تیسرا ہے، حالانکہ معبود یکتا کے سوائے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اگر وہ ان یہودی باتوں سے جو وہ کہہ رہے ہیں باز نہ آئے تو ان میں سے کافروں کو دردناک عذاب ضرور پہنچے گا۔ کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع نہیں کرتے اور اس سے مغفرت طلب نہیں کرتے، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ مسیح ابن مریم علیہ السلام رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا جو کچھ نہیں ہے، یعنی خدا یا خدا کا بیٹا اور شریک نہیں ہے۔ یقیناً ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں اور ان کی والدہ بڑی صاحب صدق ولیہ تھی اور دونوں مخلوق تھے، کیونکہ کھانا بھی کھایا کرتے تھے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے ہم ان کی رہنمائی کے لیے کس طرح آیتوں کو وضاحت سے بیان کرتے ہیں، پھر ملاحظہ فرمائیے کہ ہم اس کے باوجود وہ کس طرح حق سے پھر رہے ہیں۔ فرما دیجیے کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہارے لیے کوئی نقصان کا مالک ہے نہ نفع کا، اور اللہ ہی تو خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ فرما دیجیے اے اہل کتاب تم اپنے دین میں ناحق حد سے تجاوز نہ کیا کرو اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کیا کرو جو باسط نبوی محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی گمراہ ہو چکے تھے، اور بہت سے اور لوگوں کو بھی گمراہ کر گئے، اور واسطے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی سیدھی راہ سے بھٹکے رہے۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کیا تھا انہیں داؤد علیہ السلام اور عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی زبان پر سے لعنت کی جا چکی ہے، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور حد سے تجاوز کرتے رہے، اور اس لعنت کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ وہ برا کام کرتے تھے، ایک دوسرے کو اس سے منع نہیں کرتے تھے، بے شک وہ کام برے تھے جنہیں وہ انجام دیتے تھے۔ آپ ان میں سے اکثر لوگوں کو دیکھیں گے کہ وہ کافروں سے دوستی رکھتے ہیں، کیا وہی بری چیز ہے جو انہوں نے اپنے سابق آخرت کے لیے آگے بھیج رکھی ہے، اور وہ یہ کہ اللہ ان پر سخت ناراض ہو گیا اور وہ لوگ ہمیشہ عذاب ہی میں گرفتار رہنے والے ہیں، اور اگر وہ اللہ پر
اور نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس کتاب پر جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے ایمان لے آتے تو ان دشمنان اسلام کو دوست نہ بناتے، لیکن ان میں سے اکثر نافرمان تھے۔ آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ عداوت سب لوگوں سے زیادہ سخت یہودی اور مشرکوں کو پائیں گے، اور آپ یقیناً ایمان والوں کے حق میں بلحاظ محبت سب سے قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جو کہتے ہیں بے شک ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں علماء شریعت بھی ہیں اور عبادت گزار گوشہ نشین بھی ہیں، اور نذیر نیز وہ تکبر نہیں کرتے۔ تو محترم ناظرین کرام، یہ پارہ نمبر 6 یعنی کہ پارہ نمبر 6 اپنے منظر کو پہنچا ہے، یہ مکمل ہوا ہے اس کا ترجمہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور سنیں گے اور اپنے کمنٹس بھی دیا کریں۔ اس کے ساتھ آئندہ اگلے ویڈیو تک آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں۔